نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ فلسطین کے لیے بہت بہت زیادہ سب سے پہلے صبح اٹھتے بیٹھتے نمازوں میں، تہجدوں میں، عبادتوں میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب سے پہلے اپنے محب وطن فلسطین کے لیے حد سے زیادہ دعائیں کریں، حد سے زیادہ، اور اپنی اس کمزوری کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے اس میں کم از کم دعائیں شامل کر کے کچھ ثبوت دیں کہ ہمارے اندر ابھی بھی ایمان سلامتی موجود ہے۔ ان کی بات سن کے، ان کے معاملات دیکھ کے دل بہت کڑ رہا ہے، لیکن واللہ عالم کیا معاملات ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ضرور از ضرور ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہوئے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم جہاد میں حصہ لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو سرخرو ہونا ہم نے ہے، کیسے ہوں گے؟ خالی قرآن اور تجوید اور قرات پڑھ کے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ فلسطین کے لیے بہت بہت زیادہ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 کو مطالعہ کریں گے، 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا ما کسب، بلا کیوں نہیں، ما کسب جس نے کمائی کی، سیئۃ کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیرے میں لے لیا، بِہِ اسے، خطیئتہ اس کے گناہ نے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ ہیں آگ والے۔ اصحاب کہتے ہیں صاحب، اور نار آگ۔ ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدون اس میں رہیں گے۔ جیسا کہ اتفاق ایسا ہے کہ پڑھتے پڑھتے قرآن ہم بھی بنی اسرائیل کے ہی اس وقت جو یہود ہیں ان کے بس اس طرح کے معاملات میں پھنس گئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں بنی اسرائیل کے فرد اقرار جرم کے دوران گاہے بگاہے جو اہم ترین معاملات ہیں اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ ہمیں آشنائی عطا فرما رہے ہیں قرآن کے ذریعے۔ بھلا ما کسبا سیئۃ کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا۔ کسب بیسیکلی کہتے ہیں کمانے کو، کوئی چیز ایسی چیز جو اپنے ہاتھ سے کمائی کی گئی ہو۔ تو یہاں پہ یہ قرآن بھی اسی چیز کو بتا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے نا، سیئہ برائی، جو سیئہ کی بات ہے، سیئہ کہتے ہیں برائی کو، لیکن اس سے مراد یہاں پہ وہ برائی تو ہے لیکن برائی چھوٹی نہیں، صغیرہ نہیں، یہاں مراد کبیرہ گناہ ہے۔ سیئات یہ مطلب کہ بڑے گناہ، بہت زیادہ بڑے گناہوں میں حتیٰ کہ شرک۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کا گھیراؤ کر لیا اس کے گناہوں نے۔ احاطہ کر لینا، اس کو کور کر لینا، اس کو ہر طرف سے چاروں طرف سے گھیر لینا۔ تو اس کے گناہ جو ہوتے ہیں جب وہ اتنے کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک مثال، جیسے کہ ایک شخص سود خوری سے باز نہیں آ رہا، فار ایگزامپل سود کھانا، دینا، لینا کوئی چھوٹی بھی برائی نہیں ہے، وہ اس گناہ سے باز نہیں آ رہا، باقی وہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، حتیٰ کہ تہجد کا الارم بھی لگا کر تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کا ایک گناہ سود جو وہ لے رہا ہے، اس ایک گناہ کی برائی اس کے ارد گرد ہر طرف چھا جائے گی، پھر اسے یہ ساری نیکیاں جو ہے نا اس کی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کے احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر غلبہ پا جائیں گے۔ یہ مطلب کہ کوئی
जानिब कोई तरफ इस तरह की उसको नहीं मिलेगी कि जहाँ से उसको कोई छूट मिल सके, क्योंकि गुनाह उसको अपने गलबे में ले लेंगे, अपने हाथा कर लेंगे, उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, उसको अच्छाई की तरफ आने ही नहीं देंगे। लेकिन वो बज़ाहिर दुनियावी तौर पे नमाज़ें पढ़ रहा है, ज़कात भी दे रहा है, हत्ता कि उसी सूद में से ज़कात दे रहा है, उसी सूद में से वो लोग गरीबों की मदद कर रहा है, या जो भी इस तरह के काम जो है वो नेकियों के कर रहा है, वल्लाहु आलम दिखाने के लिए कर रहा है या ज़ाहिरी तौर पे कर रहा है। लेकिन एक साइड के ऊपर इतना बड़ा जुर्म कि वो सूद दे भी रहा है, सूद खा भी रहा है और अपनी औलाद को भी खिला रहा है। तो ये गुनाह जो है, ये गुनाह छोटा नहीं है। इन गुनाहों का या तो वो कुफ़ारा अदा करेगा तो उससे जान छूटेगी, नहीं तो वो जो गुनाह है उसको चारों तरफ से घेर लेंगे। एक और बात, उलमा के यहाँ ये असूल माना जाता है कि अल माफ़ी बरीदुल कुफ्र, यानी गुनाह तो कुफ्र की डाक होते हैं। समझ रही है? गुनाह जो होते हैं वो कुफ्र की क्या होते हैं? डाक होते हैं। यानी गुनाह पर जमे रहने का नतीजा बिल आखिर ये निकलता है कि दिल से ईमान उनके रुखसत ही हो जाता है। एक शख्स अपने आप को मुसलमान समझता है, उसके आईडी कार्ड के अंदर मुसलमान लिखा होता है, लेकिन अंदर से उसका ईमान ख़त्म हो चुका होता है, वो ज़ाहिरी तौर पर ऐसे ही रहता है। एक और बड़ी प्यारी मिसाल दी हुई है कि देखें, जिस तरह किसी दरवाज़े की चौखट को, जो दरवाज़ा होता है, हम लोग घरों के कमरे के दरवाजे होते हैं या दहलीज के, वो लकड़ी के होते हैं ना, उसको दीमक चाट जाती है और ऊपर की लकड़ी का एक परत, जिसे कहा जाता है, ऊपर वाली लकड़ी बज़ाहिर आपको नज़र आ रही हुई लकड़ी की है, लेकिन अंदर से क्या होता है, दीमक ने उसको खोखला कर दिया होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता भुरते भुरते एक टाइम आता है कि वो ज़रा सा ज़लज़ला आए या वैसे ही कुछ अरसे के बाद खुद ही वो भुर के ख़त्म हो जाती है। ईमान के अंदर अगर ये बड़ी कबीरा जो बुराइयां हैं वो अगर ना हटाई जाए तो क्या होगा, इस इंसान का ईमान आहिस्ता आहिस्ता भुरना शुरू हो जाएगा और उसको खोखला कर देगा। वो ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान रहेगा, अमलन नहीं रहेगा। इन्हीं लोगों के बारे में फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, असहाबुन नार, यही लोग हैं आग वाले। मतलब इनको आग से नहीं निकाला जाएगा। मज़ीद तस्दीक देखिए साथ ही क्या है, हम फीहा खालिदून, कि वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। मतलब कोई, अल्लाह ताला ने दो टोक बात की है, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई गोल मोल बात नहीं फरमा रहे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस तरह के गुनाह जब वो इंसान को लपेट लेते हैं, जब वो उसको पता ही नहीं चलता कि कुफ्र कर रहा है, कि वो शिर्क कर रहा है, दर हकीकत अल्लाह ताला के साथ नाफरमानी करता चला जा रहा है, करता जा रहा है और अपनी गलतियों के ऊपर कोई पछतावा नहीं है, तो क्या होगा, वो हम फीहा खालिदून, उस आग वाला बन जाएगा और उसी के अंदर वो हमेशा रहेंगे। इस स्पेशली जो यहाँ पे खती या सय्या का जिक्र हुआ है, शिर्क के हवाले से हुआ है। थोड़ी सी और वजाहत देते हैं। भला मन का सबा की ये पहला जो हिस्सा है, सादी सादी रहमतुल्लाह कहा है, सय्या सय्या मतलब वो गुनाह हैं जिन पर अजाब का वादा है। ये जामे अल बयान से रिवायत है। इसी तरह यहाँ इससे मुराद शिर्क भी है। ज़ुहाक ने कहा, व अहातत बिही खातीअतुह, यानी वो अपने गुनाहों के साथ ही मर गया। ये भी जामे अल बयान का रिवायत है। इसका मतलब ये हुआ कि बुराइयों ने उसे अपने घेरे में ले लिया। इंसान अब बेसिकली कैसे घिरता है बुराइयों की तरफ? सबसे पहले उसकी सोच बदलती है। अपनी वो सोच, जो गंदी सोच होती है, उसके अंदर वो घिरता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, या उसकी जायदाद है ऐसे हासिल करूं, या मैं उसको नीचे कैसे कराऊं, या उसका कत्ल कैसे करूं। सबसे पहले वो दिमाग के अंदर अपनी सोच में इस घेरे के अंदर गिरता है। पहली बार बुराई करना आप सब जानते हैं कि मुश्किल होता है, मगर शैतान बुराई को दिल में पसंदीदा अमल बनाकर उसको पेश करता है, उसको दिखाता है कि देखो देखो, इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा, ज़रा सा बस इतना होगा और उसको मज़ा तो चखाऊं ज़रा।
یہ وہمیں، یہ پلاننگز شیطان آپ کے دماغ کے اندر ڈالتا ہے اور اندر ہی اندر سوچیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر شیطان کی اگلی کیا ہوتی ہے؟ اگلی برائی کے لیے وہ اس کو آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ مطلب پہلے اپنے دل کی جو ملامت ہوتی ہے، جو اندر بیٹھا ہوا آپ کا مطمئن دل ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، پہلے اس کو وہ کمزور کرتا ہے، اس کے اوپر اپنی برائیوں کی، اپنی کیا کہتے ہیں چاپلوسی والی گفتگو کے ساتھ اس کو آپ کے دل کو خراب کرتا ہے، یوں برائیوں کی جو بیسیکلی جو ہے نا بنیاد انسان کے لیے وہ برائی کرنا آسان ہو جاتی ہے، آسانی سے وہ اس عمل کو پھر پریکٹیکلی بھی کر لیتا ہے۔ ایک برائی کرنے سے دوسری برائیوں کے بھی راستے کھلتے ہیں، اسی لیے پہلی برائی پر ہی انسان اگر پھنس جائے، رک جائے، اپنا تجزیہ کر لے تو اگلی 1000 برائیوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ لہذا دوسری برائیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، جیسے ایک جھوٹ سے کئی جھوٹ کے راستے کھلتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ چھپائے جاتے ہیں، پھر 100 جھوٹوں کے لیے آگے اور من گھڑت منہ سے جو دل آتا ہے انسان من مانی سے اپنی بتاتا جاتا ہے، یہ کر لوں، یہ کر لوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جھوٹ پہ جھوٹ گھڑ گھڑ کے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں درست تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے جھوٹ کی دی ہے، یہاں پہ بڑی برائیوں کی ذکر ہو رہا ہے۔ تو لہذا یوں انسان برائیوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ انسان جب برے کام کرتا ہے تو اس کی دوستی بھی برے لوگوں سے ہو جاتی ہے، پھر انسان برائی سے نکلنا چاہتا بھی ہے تو اس کے دوست نہیں نکلنے دیتے، دراصل اس کا دوست، اس کا دل وہی کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں انسان خطا کاری کے چکر میں پھنس کر کیا ہوتا ہے، اس کی برائیاں اسے گھیر لیتی ہیں، جو احاطت یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا تو پھر کیا ہوگا، وہ گناہ جو ہوں گے اس کو شرک میں مبتلا کر دیں گے۔ جب وہ شرک میں مبتلا ہوگا تو چاروں طرف سے گناہ اس سے ہوتے چلے جائیں گے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں جو انسان کہا جائے نا ایک قصبہ کمائی کی انسان نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیوں کہا کہ انسان کمانے کے لیے، دیکھیں سب سے پہلے جیسے دنیاوی طور پہ انسان کچھ بھی کمائی کے لیے کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنا مال لگاتا ہے، اپنی زندگی میں وہ سارے کام کرتا ہے جیسے اس کو اچھی ارننگ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بھی وہی برائی کی کمائی کر رہا ہے، اپنی برائی کو وہ پازیٹیو کرنے کے لیے اپنی نظر میں، دوسروں کے لیے تو وہ برائی ہے، اللہ کی نظر میں تو برائی ہے، شرک ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں یوز کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ اپنی زندگی کا وہ قیمتی وقت جو صلاحیتیں اس نے پازیٹیو میں لگانی تھی وہ برائی میں لگا رہا ہے، اپنی تمام قوتیں کہ میں ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، فلاں سے ملوں گا، اس کا ایسے ٹانگ کھینچوں گا، یا میں فلاں سے ملوں گا، میں یوں کروں گا، تو کیا کرتا ہے، اپنی وہ ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں برائی کمانے کے لیے لگا دیتا ہے۔ اسی لیے کسبہ کمائی کہا جاتا ہے، ہاتھوں کی کمائی۔ پھر کیا کرتا ہے، مزید اپنا مال بھی لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے میں یہ حاصل کر لوں، پھر اس سے برے کام کرتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ برائی جو ہوتی ہے، یہ جو اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی برائی ہے، اس کو آخرکار گھیر لیتی ہے۔ تو انسان کو اب سوچنا چاہیے، سب سے پہلے اگر اس کو سمجھ آ گئی آپ کو بھی، تو یہ فوراً سوچنا چاہیے کہ میں آخر ان خطاؤں سے، اس گھیرے سے نکلوں کیسے۔ انسان خطاؤں کے اس چکر سے تب نکل سکتا ہے، نمبر 1، برائی سے سب سے پہلے وہ کراہت محسوس کرے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، پھر جو بھی برائی کے نقصان ہے اس کو شعوری طور پہ سمجھے کہ یہ میں کروں گا، اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کو ہم کہتے ہیں دوائی کھاتے ہوئے تو فوراً ہمیں سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ آتے ہیں، یا زکوٰۃ صدقہ دیتے ہوئے سائیڈ ایفیکٹ فوراً آتے ہیں کہ یہ ہیں اور یہ اس کے ایفیکٹس ہیں۔ اسی طریقے سے برائی کرتے ہوئے بھی وہ شعوری طور پر اس کو سمجھے، تب اسے محسوس ہوگا کہ اس کا ہر موقع جو وہ سوچ رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا۔
یعنی انسان کی زندگی کا مقصد اگر انسان سمجھ لینا کہ وہ دنیا میں بھیجا کیوں ہے، اپنے آنے اور دنیا سے جانے کی حقیقت کو سمجھ لے تو واللہ وہ کبھی برائی میں نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اگر وہ عمل حاصل کر لے تو وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے اور وہ خود بہت برائیوں سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر چلے برائی ہو بھی جاتی ہے تو توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ طور پہ استغفار کرے، صلاۃ توبہ پڑھے اور ہر وقت اپنے آپ کو یہ ملامت کرتا رہے کہ مجھ سے دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ طور پر مدد مانگے، آئندہ کبھی نہ کرنے کا مزید وہ عہد بھی کرے کہ اللہ جی میں آئندہ نہیں کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ لوگوں سے جھوٹے وعدے نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور دعا بھی کرے۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ اگر ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کی بہتری ہو جائے گی اور برائیوں سے بچ جائے گا۔ تو آگے سے دیکھیں نا، یہ جو خطائیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ سیدنا ابو بختری نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4347 سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب اس شخص کو موت ہی نہیں آئے گی، اس کے گناہوں کا اتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اسی لائن میں آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں۔ دیکھیں آگ والے یعنی جہنم کے اندر تو ڈالا جائے گا تو مومن کو جو اہل توحید ہوں گے ان کو سزا کے بعد نکال لیا جائے گا، لیکن جو کفار ہوں گے، جو شرک کرنے والے ہوں گے، وہ اصحاب النار ہیں، ان کو آگ سے ہرگز ہرگز نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ انہوں نے غلطی نہیں سوچ سمجھ کے اپنی اصلاح نہیں کی، دنیا میں دنیا کے اندر لگ گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ہم فیہا خالدون، نہ صرف اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر کیا بلکہ یہ ڈکلیئر کر دیا، یہ کیا کہتے ہیں حتمی رزلٹ سنا دیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی کہ شرک ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا سبب بنے گا، جبکہ جو اہل توحید ہوں گے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ لیکن وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایک آگ ذرا سی بھی آپ کے جسم کو چھوئے؟ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم سے تو کچن کی، چولہے کی، عام روٹین کی آگ نہیں سیکی جاتی، دیکھی جاتی، وہ تو پھر جہنم کی آگ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آگے سے ذکر آئے گا نا ویل یا وادیوں کا جہنم کی، تو انشاءاللہ تب میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ تو آپ بھی ہمیشہ ہر وقت کہا کریں اللہم اجرنا من النار، سبھی کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہم اجرنی من النار، اپنے لیے بھی 7 دفعہ اللہ سے دعا کیا کریں۔ اور استغفار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ عالم کتنی دفعہ کرتے تھے، لیکن 100 مرتبہ تو پڑھنا ان کا معمول تھا، 1 سیکنڈ میں تو وہ کثرت سے استغفار خود بھی کرتے تھے، کرنے کی تائید فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، شرک جیسی چیز سے بچائے، اور سب سے بڑی بات ہے اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں اور اپنے آپ کے اپنے ضمیر کو ٹٹول کے ان برائیوں سے بچ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔